ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 8 باب 14 سے 21 آیت تک۔ اور وہ روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے، اور ان کے پاس کشتی میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا۔ اور اس نے ان سے تاکید کر کے کہا، خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے پرہیز کرو۔ تب وہ آپس میں یوں کہتے ہوئے تکرار کرنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ مگر اس نے یہ جانتے ہوئے ان سے کہا کہ تم کیوں تکرار کرتے ہو کہ تمہارے پاس روٹی نہیں؟ کیا تم اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں رکھتے ہوئے تم نہیں دیکھتے اور کان رکھتے ہوئے تم نہیں سنتے؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں ان 5,000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے کہا 12۔ اور جس وقت وہ 7 ان 4,000 کے لیے توڑی تو تم نے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ انہوں نے کہا 7۔ اور اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک بھی نہیں جانتے؟ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج صبح سویرے آپ کو خدا کی طرف سے سلامتی حاصل ہو، اور میں فادر ہارون الیاس او پی چند کلام کی باتیں لے کر آپ کے سامنے۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لی گئی، اور آج کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ ہم پچھلے کافی دنوں سے، یعنی جب سے ہم نے نئے لتوریائی سال کا آغاز کیا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم تکوین کی کتاب میں سے تلاوت سن رہے ہیں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، خدا نے چرند اور پرند کو بنایا، خدا نے ہوا کو بنایا یعنی فضا کو بنایا اور فضا کی چیزوں کو تعمیر کیا، پھر خدا نے سمندر کو بنایا اور آرڈر کیا، حکم دیا اور آبی جاندار پیدا ہوئے، پھر خدا نے زمین پر رینگنے والے چوپائے، چرند، پرند، حتیٰ کہ انسان کو مارز وجود میں لایا۔ ہوا کے بغیر زمین پر چرند پرند قائم نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر آبی جاندار قائم اور دائم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح خدا نے انسان کو محبت سے بنایا، اور کس قدر انسان خدا کی محبت سے، اس کی الفت سے، اس کی قربت سے دور ہو کر کس طرح سانس لے سکتا ہے، کس طرح جو محبت سے بنایا گیا ہے وہ نفرت کو جنم دے سکتا ہے، کس طرح جو صلح اور سلامتی کے لیے بلایا گیا ہے وہ کس طرح امن کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ وہ انسان جس کو صلح اور سلامتی کی روح سے پیدا کیا گیا ہے وہ کس طرح بھنور اور بنجال اور بہت ساری اور بدیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ خدا کی محبت سے دور ہے اور اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، لیکن جو خدا کی روشنی میں، خدا کے نور میں چلتا ہے وہ ہرگز محبت، صلح، سلامتی، امن اور خدا کے خوف سے دور نہیں ہو سکتا۔ مقدس پالوس کہتا ہے، خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، پھر بڑھ کر اور کہتا ہے کہ پس تمہارا مزاج مسیح یسوع کا ہو، جیسا تمہارا مزاج ویسا ہو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اور آج جب ہم انجیل میں سے سنتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بامطابق مقدس مرکز کے فرماتے ہیں، فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہو تو تم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کہتے ہیں کہ فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہو، یعنی خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں
کہ کس طرح جو وہ کام تم سے کہتے ہیں وہ کرو، لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، تاکہ تم آزمائش سے بچے رہو، تاکہ تم خدا کی قربت میں رہو، تاکہ تم خدا کی محبت سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کی محبت، صلح، سلامتی اور امن میں بڑھتے رہو۔ آج میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ہر وقت، ہر ٹائم، ہر لمحہ وہ ان کو تحریک دینے کے لیے ہر وقت آزماتے، تولتے اور ان کو ناپتے رہتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ان کو کھانے کو دو، 3 دن تک یہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور میں ان کو یوں رخصت کرنا نہیں چاہتا تاکہ راہ میں ماندے نہ پڑیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم خداوند کے ساتھ کہاں تک وفادار رہتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، کس طرح بدیوں کو، برائیوں کو ختم کر کے، اپنے دل سے نکال کے بدی کی صورت ہی سے دور رہتے ہیں، تاکہ ہم خدا کی محبت سے سیر کیے جائیں، تاکہ وہ ہماری فکر کرے کہ انہیں وہ فضل، وہ برکت دینا ضرور ہے جو اس نے اپنے برگزیدوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم بھی اپنے ایمان کے اس کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ آگ میں تائے جاتے ہیں تاکہ ہم کندھن بن سکیں، کئی دفعہ ہم ستائے جاتے ہیں لیکن ہم اس کا اجر یہ پاتے ہیں کہ ہم ایمان پر پورا اترتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج خدا سے فضل اور برکت پا کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، روح میں گرمائے رہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہنے کے لیے ہر وقت اپنے دروازے کھول کر رکھیں، اپنے دل کے دروازے کھولیں انسان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور اپنی روح اور اپنے روحانی خدا سے ملنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنی عقل کو وسعت دیں۔ یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں اسی مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔